چاہوں بس صمیم قلب شکر گزار ہوں حضرت مولانا طاہر صاحب اور ان کے تمام رفقائے کار کا، جن کی دعوت کے سبب آپ حضرات کے ساتھ ملاقات ہوئی اور زیارت کا موقع ملا ہے۔ ایک دو میری ضروری گزارشات ہیں آپ سب احباب کی خدمت کے اندر۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ نے جتنے تک ہو سکے اپنا موبائل بند فرما دیں تاکہ بلا وجہ جلسے کے اندر خلل نہ پڑے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ میری گفتگو نہایت سادہ ہوگی، آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ معروضات سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو انشاءاللہ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ درود پاک پڑھیں اور میں چند ضروری معروضات گزارش کروں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء۔ نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ قال تعالى في مقام آخر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين
الشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الديار الصبا يوما إلى أرض الحرم. إن الديار الصبا يوما إلى أرض الحرم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی. اور صبح پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغ جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ بھی ایک بہار آئے. اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء. اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی آل مرتضی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف صدر کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد جناب صدر گرامی کی قادر محترم بزرگوں مکرم نوجوان ساتھیوں قابل سردہ عظیم و سرکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، اس سے قبل کہ میں چند ضروری معروضات گزارش کروں دل کی گہرائی سے دعا گو ہوں اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں. اللہ میاں وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیں. اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ فرمائیں. اللہ میاں وطن کو امن سلامتی اور استحکام نصیب فرمائیں. وقت کی قلت کے پیش نظر بغیر کسی تمہید افتتاحیہ اور ابتدائیہ کے مبارک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو اپنا محبوب عطا فرمایا میرے اللہ نے بے شمار عظمتیں
سید الکونین پہ نازل ہوئی، ایک تمام عظمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی حضرت کو یہ بھی مقام عطا فرمایا کہ امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سید الکونین کے بعد قیامت کی صبح تک کسی درجے کے اندر کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آ سکتا۔ ذرا ذوق سے بیٹھیں توجہ میری طرف اور بات کو ذرا سمجھیں۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری ہیں مرتبے کے اعتبار سے، آخری ہیں دنیا میں آنے کے اعتبار سے، یعنی اللہ نے حضور اکرم کو ہر اعتبار سے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن حضرت کے بعد کوئی نیا سچا نبی نہیں آ سکتا۔ جناب عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ موجود ہیں، انشاءاللہ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، لیکن دوستو یاد رکھو حضرت عیسیٰ ابن مریم اپنی نبوت کے اعلان کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ سید الکونین بدری کریم کی شریعت کے مبلغ بن گیا ہے۔ آدھا سبحان اللہ کہیں میں بات شروع کروں۔ پروردگار عالم نے فرمایا ما کان محمد، ماشاء اللہ بڑا دانا مجمع، سیانا مجمع، بالغ افراد، سننے والی قوم، ذرا میرا گیلا دور کریں، زبان کے تالے توڑیں، بڑی محبت کے ساتھ پیار سے میں سبحان اللہ کی آواز کے ساتھ بڑے پیار سے بڑے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آمنہ کے لال اللہ کے آخری نبی، توجہ کرنا میری طرف، جس طرح اللہ نے اپنی وحدانیت بڑے واضح لفظوں میں بیان فرمائی، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ آمنہ کے لال کی رسالت واضح طور پر بیان فرمائی، فرمایا محمد رسول اللہ۔ حاضرین مکرم، اللہ نے حضور کی یہ وصف ختم نبوت بڑے واضح لفظوں میں بیان فرمائی، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہے۔ میرا خیال ہے میں بات کو آسان کرنے کے لیے اپنے معروضات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ پہلی چیز حقیقت ختم نبوت، نمبر 2 اہمیت ختم نبوت، اور نمبر 3 ختم نبوت کا عقیدہ قبول کرنے کے بعد ہمارے ذمہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوگی۔ تو پہلی چیز ہے حقیقت ختم نبوت، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، کسی اعتبار سے بھی حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جس دور میں نبی کے بعد نبی آتے تھے، توجہ فرمانا، بالکل آپ کے لیے شاید یہ استدلال ہو، پچھلا نبی آنے والے نبی کی بشارت دیتا تھا
ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت جناب سیدنا عیسیٰ کے بعد نبوت جاری تھی، حضرت عیسیٰ نے مریم نے رسول کا اعلان کیا۔ میرے آقا کے بعد چونکہ نبوت کا دروازہ بند تھا، اس لیے حضور نے اپنے بعد خلافت کا اعلان کیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ حضور اکرم سے پہلے نبی کے بعد نبی آتا تھا، اعلان کرتا ہے نبی میں تو آ گیا، لیکن آئے گا میرے بعد اور عظمت والا پیغمبر۔ عیسیٰ نے مریم تشریف لے آئے، حضور نے بھی آنا تھا، اعلان کیا کیا غور کرو، فرمایا ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ نے نبی کی بشارت دی، امام الانبیاء کے بعد چونکہ نبی آنا نہیں تھا، آمنہ کے لال میں صدیق کی خلافت کی پیشین کوئی بیان دی۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمانداروں کے ساتھ وعدہ کیا، اعمال صالحہ کرنے والوں کے ساتھ وعدہ کیا، لیستخلفنہم فی الارض۔ حضور اکرم کا خلافت کا ذکر کرنا دلیل اس بات کی کہ نبوت ختم ہو گئی، اب آگے خلافت کا دور چلے گا۔ میرے آقا بیٹھے ہیں، آنے والی اولاد آئی، کہتے آقا اگر میں کل آؤں جناب کو نہ پاؤں تو کدھر جاؤں؟ اشارہ یہ تھا اگر آپ کا انتقال کو مزار ہو جائے تو آقا میں کہاں جاؤں؟ سنیے ذرا، میرے آقا نے فرمایا فاتی ابا بکر سبحان اللہ، اگر میں نہ ملوں صدیق میرے مسلم پر موجود ہوگا۔ یہ گرا میرا سن لو، لوگوں نے من کن تو مولا و فعلی اور مولا کو یاد کروایا، ہم نے فاتی ابا بکر کو یاد نہیں کروایا۔ کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم نام لے کر فرما رہے ہیں اگر میں نہ ہوں تو میرے مسند پر ابو بکر بیٹھیں گے، وہاں سے آ کر مسئلہ پوچھیں گے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت ختم نبوت پر باقاعدہ محمد، اور دوسری آیت آیت استخلاف، تیسری بات سنیں ذرا غور کے ساتھ، نبی آتے تھے علاقے کے نبی، قوم کے نبی، بستی کے نبی، برادری کے نبی۔ جب سید الکونین آئے، اللہ نے فرمایا میرا محبوب جا کے اعلان کرو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پورے کارخانہ کائنات کے لیے رب میں اکیلا ہوں اور محمد کریم آپ نبی اکیلے آخری نبی ہیں۔ چوتھی آیت ذرا جلدی میں کر رہا ہوں، آپ کو جو فرمایا چوتھی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس مجمع کے اندر پڑھے لکھے آپ بیٹھے، میری گزارش ہے توجہ فرمانا۔ قرآن کریم کی آیت ہے حجۃ الوداع، عصر کا ٹائم، عرفات کا میدان، جناب جبرائیل بار کے نبوت میں آئے اور کیا کر اللہ کا پیغام دیتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو جو یہاں اللہ پاک نے دو لفظ ارشاد فرمائے ہیں، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ایک لفظ اکملت، دوسرا لفظ اتممت۔ اگر عربی اعتبار سے دیکھا جائے تو کمال بھی نقصان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور تمام بھی نقصان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ یہ چیز ناقص ہے، یہ چیز کامل ہے۔
یہ چیز ناقص ہے اور یہ چیز تمام ہے. تمام بھی ناقص کے مقابلے میں اور کمال بھی ناقص کے مقابلے میں. یہاں اللہ تعالی نے دونوں کا بول دیے. اللہ بڑوں کی قبروں پہ رحمت فرمائے, اللہ بڑوں کی قبروں کو منور فرمائے. وہ فرماتے ہیں اگر نقصان کا مقابلہ ہو عدد کے اندر کہ یہ چیز عدد کے اعتبار سے کم ہے, یہ چیز عدد کے اعتبار سے پوری ہے, تو وہاں تمام ہونا چاہتا ہے. 1 2